اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج اس موضوع کو زیر بحث لے کر آئیں گے جو ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم اور لازم اور ضروری ہے، مگر اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کہیں یا لا علمی کی وجہ سے کہیں یا دنیاوی اتنی مصروفیات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم ان ضروری احکام اور ضروری باتوں کی طرف جو ہماری توجہ جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں رہی. آپ کے سامنے ایک فرمان عالی شان جناب سرور کائنات سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد گھر سے باہر جانا شدید مکروہ ہے. عشاء کے بعد گھر سے باہر جانا شدید مکروہ ہے، یعنی کہ نماز مغربین کے بعد اگر انسان گھر سے باہر جائے تو وہ شدید مکروہ ہے اگر اس کا کوئی شرعی عذر نہ ہو تو. شرعی عذر کیا ہے؟ مجالس ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، کسی مومن کی مدد کے لیے جانا ہے، کسی مومن کی خوشی میں شرکت کے لیے جانا ہے، کسی کی بہتری اور اصلاح کے لیے، کسی کی صلح کروانے کے لیے جانا ہے. جتنے مومنین سے وابستہ کام ہوں کہ جو ضروری کام ہوں، بازاروں میں جا کے بیٹھے رہنا اور گلیوں کے چوراہوں پہ جا کے بیٹھے رہنا، دوستوں کے ساتھ دیر تک وہ فضول باتوں میں مصروف رہنا، رات کا ٹائم باہر گزارنا، یہ مکروہات میں شمار کیا جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ ایک لحظہ ایسے بیٹھے کہ اولاد خوش ہو جائے، اولاد مسکرائے، اولاد شادماں ہو، تو وہ افضل ہے مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنے سے. آپ سب ماشاءاللہ پورے چیز کو جانتے ہیں، پوری چیز سے واقف ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اخراجات کتنے ہیں، حج کرنے کے لیے جائیں تو 10-11 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جیب میں ہونا چاہیے. اتنا قیمتی معاملہ ہے کہ جان بھی ہے، مال بھی ہے، پھر مسجد الحرام میں بیٹھیں صرف اپنی اولاد کے ساتھ. جو عام معمول ہے بیٹھنا، اولاد کے ساتھ بیٹھنا کوئی مشقت والا کام نہیں، اولاد کے ساتھ پیار والی باتیں کرنا کوئی مشقت والا کام نہیں کہ انسان کا دل نہیں چاہتا تو اس کو کرنی پڑتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا لیکن اسے بیٹھنا پڑتا ہے. اپنی اولاد کے ساتھ ایک لحظہ بیٹھنا مسجد الحرام کے اعتکاف کے برابر نہیں، اس سے زیادہ افضل ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی اولاد 7 برس کی ہو، جب تک 7 برس کی نہ ہو جائے تب تک آپ اپنی اولاد کو اپنا سردار بنا کے رکھیں، اس کا غلام بن کے رہیں، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کریں، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ سلوک کریں. مگر جب بچہ 7 سال سے بڑا ہو جائے تو اس کا اب الٹ کر دیں کہ اب وہ آپ کی رعایا ہے، آپ اس کے سردار ہیں، آپ اس کے بادشاہ ہیں. اب ہر بات ان کی ماننا ضروری نہیں ہے، ہر خواہش ان کی پوری کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں کیا ہے اور امر کیا ہے، اور اسی طریقے سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بتانا، اپنے بچوں کو روکنا ٹوکنا. وہی امام جو فرماتے کہ 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہو کہ جیسے تم ان کے غلام ہو، وہی امام فرماتے ہیں کہ جب 7 سال کے اوپر آ جائے اور 10 سال تک بچہ پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، ہلکی پھلکی اس کو سزا دو، سختی کرو. کیوں مولا؟ ابھی تو وہ بلوغت تک نہیں پہنچا، ابھی تو جا کے 15 برس کا ہوگا تو کہیں بلوغت تک پہنچے گا. یہ 10 سال میں سختی کیوں ہے؟ اس لیے سختی ہے کہ جب تک یہ بالغ ہو نماز اس کو لگے کہ میری زندگی کا جز ہے، کہ اس کے بغیر میں زندگی گزار نہیں سکتا. اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا عبادت کتنی بڑی کہ مسجد الحرام کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. اسی طریقے سے اولاد کو بھی حکم ہے کہ اپنے والدین پر خوشی کی نظر کرنا مقبول حج کا ثواب.
اور وہ وقت جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ گزارتی ہے، ان کی ہم نشینی میں گزارتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارتی ہے، پروردگار وہ سانسیں زندگی میں شمار نہیں کرتا، پروردگار وہ اوقات، وہ وقت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ یہ بونس ملتا ہے انسان کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے۔ جب انسان اپنے ان معمولات کا خیال نہیں کرتا اور اپنے راتیں باہر گزارتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے جب گھر کے معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے اور دنیا میں، محلے میں بے عزتی کا باعث بن جاتی ہے، تب وہ فرمان یاد آئے گا کہ ہم نے نہیں عمل کیا تھا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اولاد کے پاس جب بیٹھو گے، اپنی بیٹی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کی اس ایج میں، اس عمر میں ضرورت کیا ہے، میری بیٹی کی کیا ضرورتیں ہیں، میری بیٹی کا آئیڈیل کیا ہے، میرے بیٹے نے آئیڈیل کس کو بنایا ہوا ہے، یہ کس طریقے سے سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں اچھائی کیا ہے، یہ اپنے ذہن میں برائی کس کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم نہ یہ توجہ کریں گے اور نہ جانے وہ اچھائی کو برائی سمجھتے رہیں اور برائی کو اچھائی سمجھتے رہیں، یاد رکھیں وہ ماں باپ کبھی مطمئن نہ رہیں کہ جن کی اولاد ہمیشہ گھر میں رہتی ہے مگر ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹھی رہتی ہے۔ یاد رکھیں یہ اولاد گھر میں نہیں، یہ اولاد یورپ کی گود میں بیٹھی ہے، یہ اولاد اس مکتب کی گود میں ہے جو ہماری اولادوں کو بے حیائی پر آمادہ کرنے کو تیار ہے گھر میں، لیکن تربیت ماں باپ کی طرف سے نہیں، تربیت ان اغیار کی طرف سے ہے جو ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ٹائم دینا، اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا، یہ پروردگار کی طرف سے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی روزانہ زندگی کو 3 اوقات میں صرف کرے۔ پہلا یہ کہ یاد پروردگار میں گزارے، جہاں پہ عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی معمول اس دن کے مطابق ہوں ان کو انجام دے۔ دوسرا حصہ دن کا کیسا ہو کہ معاش کے لیے، کمانے کے لیے، رزق حلال کی تلاش کے لیے گزارے، اور ایک حصہ اپنی اولاد کے ساتھ گزارے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حصہ زندگی کا اس دن کا وہ ہے جو اس نے اپنی اولاد کے ساتھ گزارا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔